बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तलगंग मीडिया पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अकरम नूर। आज के खुसूसी प्रोग्राम के साथ आज हमारे पास एक ऐसी फैमिली मौजूद है जो कि अपने भाई और मामू के हाथों सताए हुई हैं, और इनके मुताबिक उन्होंने जो है वो इंतहाई अजीब तरीके से इनके साथ जो है वो जुल्म और ज़्यादती किया है। तो इनसे जानते हैं कि ये असल मामला क्या है और इनके साथ क्या मामला पेश आए हैं। मामला सारे ये हैं कि मैं हूँ फैसल मुर्तज़ा का भांजा। ठीक है, फैसल मुर्तज़ा की ये बड़ी बहन है और ये छोटी बहन है। ठीक है, अच्छा, इनका जो है पहले एक जगह शादी हुई थी, इनके शौहर की जो है वो डेथ हो गई। वहाँ पे डेथ हुई तो वहाँ से जो कुछ मिला, सोना मिला, पैसे मिले, वो फैसल मुर्तज़ा और उसका ससुर जो है, जो कि अब्दुल क़य्यूम है, मास्टर अब्दुल क़य्यूम, इधर तलगंग में बड़े जो है ना वो मशहूर और मारूफ जो है ना वो स्कूल टीचर रहे हैं, रिटायर्ड हैं। तो इन दोनों ने जो है वो ताल्लुक़ कहाँ से? ताल्लुक़ जो है वो क्या कहते हैं तलगंग से ही है। सही। पीड़ा फतेहाल के रहने वाले हैं और है तलगंग के। ठीक है, तो इन्होंने वो क्या कहते हैं जो वहाँ से पहले शोहर से जो चीज़ मिली वो दोनों ससुर और दामाद जो हैं वो मिलकर खा गए। ठीक है, फिर ससुर के ही कहने पे और ससुर के ही लाए हुए रिश्ते पे फैसल मुर्तज़ा ने अपनी इस बहन का जो है दोबारा निकाह किया। ठीक है, और पिछले साल मई के महीने में जो है ना उनकी उस शोहर की भी डेथ हो गई। फैसल मुर्तज़ा ने लड़ाई झगड़ा करके उनके साथ जो है ना वो क्या कहते हैं एक किस्म का वो दंगल करके ना उनसे जो इनके हिस्से की ज़मीन बनती थी वो भी ली और जो सोना था वो भी लिया। जो ज़मीन मिली वो उसने अब्दुल क़य्यूम के बेटे और अपने साले अब्दुल रऊफ़ के नाम कर दी। वो सारी की सारी ज़मीन जितनी मिली वो सारी उसके नाम कर दी, बहन से लेके, और बहन से भी ली इस तरह के ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ लेके उधर से लेके आए हैं। पिंडी रहता है फैसल मुर्तज़ा जो कि मेरा मामू है। ठीक है, और इनका भाई है। पिंडी स्पेशल ब्रांच में एसपी साहब का ड्राइवर है। वहाँ से अब्दुल क़य्यूम यहाँ से स्पेशल गाड़ी लेके गया है कि जी आओ, मैं तुम्हारी जो है ना वो क्या कहते हैं पेंशन बनवाने लगा हूँ। यहाँ से जब मलकवाल पहुँचे तो यहाँ पे जी मैंने आपकी ज़मीन बेच दी है, मलकवाल का ही एक बंदा है उसको बेची है, तो हम वो ज़मीन भी उतरवाने लगे हैं। अदालत लेके गए हैं, अदालत में गाड़ी खड़ी करके चारों साइडों से दरवाज़ों को लॉक करके भाई ने थ्रेट किया है कि जी अगर यहाँ पे कुछ बोली या तूने कुछ किया मैं तुझे यहाँ पे ही जो है ना वो बंदों के दरमियान में मारूंगा और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मतलब इस तरह। अब वो अकेली औरत है ना, उसकी बेचारी की कोई औलाद है। ठीक है, शोहर भी फौत हो गया। अब जो आसरा एक ज़मीन का हुआ था वो भी भाई ने थ्रेट करके ले ली। अब जब ज़मीन ले बैठे वापस गए हैं, पिंडी बहन को लेके वापस चला गया, तो फैसल मुर्तज़ा ने वहाँ पे जाके अपनी बहन को कहा कि जी या तो निकाह कर जा या ख़ुदकुशी कर ले, मेरी जान छोड़ दे। ठीक है, अब जो वहाँ से दूसरी जगह से सोना मिला वो भी गायब है। ज़मीन तो छीन ही ली अब्दुल रऊफ़ के नाम की, जो कि अब्दुल क़य्यूम का बेटा है बड़ा और फैसल मुर्तज़ा का साला है। ठीक है, अब्दुल क़य्यूम साहब जो हैं वो क्या कहते हैं ईदगाह, तलगंग ईदगाह जो हैं उसके ख़जांची भी हैं। सही। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि एक बारिश आदमी जो कि मोहल्ले में और इलाके में जो है बड़ी इज्जत के साथ रहता है उसकी ये हरकतें हैं। उसके बाद कानूनी कार्रवाई हमारी ये हुई कि खाला ने अम्मी को बताया, सबसे बड़ी बहन है, ये जाके अपने भाई के घर से लेके आई इनको। ठीक है, घर से लेके आई तो उसके बाद अम्मी ने अपने भाई सबसे पहले गई अब्दुल क़य्यूम के पास जो कि बड़ा भी था। ठीक है, बात बनती भी वही थी। वालदा मेरी गई हैं अब्दुल क़य्यूम के पास कि आपने ऐसे ऐसे किया। अब्दुल क़य्यूम साहब ने साफ इनकार कर दिया कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब अम्मी ने कागज़ शो किए कि आपने ऐसा किया तो उस वक्त जी नहीं जी ये तो सिर्फ वो हुई है, गिरवी हुई है, वो हमने इसको उम्रा करवाया। उम्रे का जो है ना जब ये उम्रे के पैसे वापस आ जाएंगे तो हम ज़मीन वापस कर देंगे। अब जब ज़मीन एक दफ़ा इंतकाल हो जाए, आप उसका बै करवा लो, तो वो कैसे जो है ना वो करवाएंगे। ठीक है, अच्छा, जब हमने ख़ानदान में बात उठाई, पंचायत वगैरह लगाई कि जी ज़मीन वापस चाहिए इस बहन की, फैसल मुर्तज़ा ने हमें थ्रेट करना शुरू कर दिया। साथ में इसका जो अब ये पूरा एक ग्रुप बन चुका हुआ है। ठीक है, इसमें फैसल मुर्तज़ा, उसकी फुप्पो के बेटे आरिफ, उसका फुप्पा को बेटा तारिक जो कि पिंडी में ही पुलिस का ड्राइवर है, प्रिजन वैन का। ठीक है, और अब्दुल क़य्यूम, ये अब ग्रुप बन के थ्रेट कर रहे हैं। ठीक है, उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, हमने कानूनी कार्रवाई भी की। हमने वो आईजी साहब की 1787 पे कॉल्स कर करके थक गए हैं। ये आप जो थ्रेट कह रहे हैं तो इसके मतलब आप क्या ले रहे हैं, उस थ्रेट में क्या शामिल है, ऐसा उन्होंने क्या किया है? थ्रेट में ये शामिल है कि फैसल मुर्तज़ा ने हमें डायरेक्ट फ़ोन पे धमकियां दी हैं वालदा को कि मैं आपके दोनों बेटे भी कत्ल करूंगा और आपका शोहर भी कत्ल करूंगा। तो इस हवाले से आपके पास कोई प्रूफ मौजूद है? बिल्कुल, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है जो हमने कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस में भी दी हुई हैं।
ٹھیک ہے. اس کے بعد عارف جو ہے ہم پر ایک دفعہ بقرہ عید سے پہلے اٹیک کر چکا ہوا ہے. ہم رات کے اندھیرے میں آ رہے تھے. اب وہ ہماری زندگی کے اس نے ہمیں جو ہے نا وہ ہٹ کیا, لیکن جو ہے نا وہ ہماری بچت ہوگی. تو طارق میری والدہ اور بھائی کے پاس گھر میں آتا ہے بمائے پسٹل ویپن کے ساتھ. یہ گھر میں آتا ہے اور دھمکا کے جاتا ہے کہ جی اپنے سارے معاملات کلوز کرو, زمین واپس نہیں ہونی. ٹھیک ہے, پسٹل کے ساتھ یہ دھمکا کے جاتا ہے. اور اسی رات دوسری ایک خالہ جو کہ فیصل مرتضیٰ کے گھر کے ساتھ ان کی جو ہے نا دیوار سانجھی ہے, ان کے بچوں کے اوپر اس نے اٹیک کروایا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو اٹیک کروایا, دوسرا ان کے اوپر جو ہے نا اس نے جھوٹا پرچہ بنوا دیا, ان کے گھر بندے بلا کے ان کو مروایا. ٹھیک ہے, اب یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ گھر بندے بلا کے مرواؤ. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد ان کا پرچہ نہیں بن رہا تھا, ڈی ایس پی صاحب نے خارج کر دیا, ایس ایچ او صاحب نے خارج کر دیا, ہر دفعہ ہر جگہ سے خارج ہو گیا. پھر اس نے پتہ نہیں کہاں سے سفارش کروائی, اور ہم جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, یہ گاؤں میں یہ کہتا پھرتا تھا کہ جی میں پنڈی آر پی او صاحب سے سفارش کروا کے میں پرچہ کرواؤں گا. اور اس نے پھر وہ جھوٹا پرچہ کروایا. ٹھیک ہے, پھر پرچہ ہونے کے باوجود وہ پرچہ خارج ہوا. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس نے پھر ہماری بہنوں بیٹیوں کو بھی نہیں بخشا, ان کے خلاف بھی اس نے درخواستیں دینا شروع کر دی, جس میں عارف, طارق اور فیصل مرتضیٰ اور عبدالقیوم چاروں برابر کے شریک ہیں, اور پانچواں بندہ عبدالرؤف جس کے نام زمین ہے. ٹھیک ہے, مسلسل تھریٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آئی جی صاحب سے اور آر پی او راول پنڈی اور ایس پی فضل حامد جو اسپیشل برانچ کے ہیں, ان سے جو ہے نا میری ریکویسٹ ہے کہ اس چیز کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا سیریس لیں, تھوڑا نہیں بلکہ زیادہ سیریس لیں. ایک وہ جو ہے بے بس اور لاچار بہن ہے جس کے پلے اب کچھ نہیں ہے, یہ اب کبھی ہمارے دروازے پہ ہوتی ہیں, کبھی یہ دوسری خالہ ہیں ان کے دروازے پہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, کبھی یہ مدرسے میں رہ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ان کا بھی جو ہے نا وہ بالکل اس نے یعنی کہ رہنے کو بھی اس نے جو ہے نا وہ کہیں کا نہیں چھوڑا. اب اس نے اپنے گھر سے جو ان کے سسرال سے سامان واپس آیا تھا, بیڈ وغیرہ اور وہ ساری چیزیں, وہ بھی اپنے گھر سے اٹھا کے باہر پھینک دیا. اس کی بھی ویڈیو, مطلب ہر چیز کا ہمارے پاس پروف ہے, ہم ایسے کوئی بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اور مطلب یہ کہہ لیں کہ یہ پورا گروپ جو ہے نا پورے علاقے میں اس وقت یہ کہہ لیں کہ وہ خوف کی علامت بنا ہوا ہے. یہ اپنی طرف سے تھریٹ کرتے ہیں لوگوں کو, لوگوں کی زمینوں پہ جا کے یہ قبضے کرتے ہیں, رات کو اندھیرے میں لوگوں کی زمینوں کے درخت کاٹ کے پھینکتے ہیں. زمینوں پہ جب قبضہ کرتے ہیں تو فیصل مرتضیٰ کے پاس بھی ویپن ہے, طارق کے پاس بھی ویپن ہے. اب مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ ایک پولیس کے ڈرائیور کے پاس ویپن کا ہونا کیا ہے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کی زمینوں پہ, تو اس طرح کے گاؤں میں کوئی واقعات نوٹ ہوئے ہیں یا کوٹ ہوئے ہیں جس آن دی ریکارڈ ہیں کہ انہوں نے جو ایسا کوئی اقدام کیا ہے؟ بالکل ایسے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ریکارڈ میں ہیں. ٹھیک ہے, اس کے جھگڑے جو ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں عدالتوں میں اس کے کیس چلے ہوئے ہیں. اس کے بعد ان کی ڈھوک سے آگے ہی گرب ڈیم ہے. ٹھیک ہے, اس میں گورنمنٹ کی زمین 12 کے پتہ نہیں 16 کنال اس نے لپیٹی ہوئی ہے, جو کہ باغ کی جگہ اور گورنمنٹ کی جگہ. ٹھیک ہے, لیکن لپیٹ کے صرف اس بحاف پہ کہ میں پولیس کا ملازم ہوں, ہمارے اینڈ پہ بیک اینڈ پہ جو ہے نا ہمارے افسروں کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سفارشیں ہیں. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوکل پولیس ہے جس کو وہ اپلیکیشنیں یا جو بھی کچھ دے رہا ہے, تو اس کے اس حوالے سے جو کردار ہے وہ کس حد تک مثبت یا منفی رہا ہے؟ ان کا کردار تو جو ہے نا وہ مثبت ہی رہا ہے ہمارے ساتھ. میں ایسے ہی جو ہے نا وہ کروں. ہاں, جب انہوں نے وہ خالہ کے بیٹے پہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا, ان کے اوپر جب پرچہ کروانے کی کوشش کی تو ڈی ایس پی صاحب سے بھی ریجیکٹ ہوا, ان کا میڈیکل تک ریجیکٹ ہوا. ٹھیک ہے, اور آگے جو صدر تھانہ جو ہے تلگنگ کا, اس سے بھی ان کا پرچہ ریجیکٹ ہوا. پرچہ تب ہوا ہے جب سفارش آئی ہے. حوالے سے ابھی آپ کیا چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حکام اگر اس چیز کا نوٹس لیں تو کیا ہونا چاہیے, اور آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان کی زمین جو ہے نا وہ واپس کی جائے. ٹھیک ہے, باقی بہنوں سے بھی فیصل مرتضیٰ نے یہ بات کہہ کے زمین لی تھی کہ میں آپ کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پیسے دوں گا. اس کے زمین اس نے لے لی, پیسے ابھی تک کسی بہن کو نہیں دیے. یہ وکٹم ہے, یہ ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, یہ میری والدہ ہے. ٹھیک ہے, اور ہماری یہی جو ہے نا وہ کوشش ہے, ہم مسلسل یہی کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم افسران بالا تک جائیں, ان تک یہ اپنی بات پہنچائیں کہ خدا را اس لاوارث عورت کی جو ہے نا مدد کر دیں. کیوں, یہ ایک قسم کی لاوارث ہیں, ان کا شوہر نہیں ہے, ان کی اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کب تک جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ دھکے کھائیں گی. جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو, زمین واپس کریں. ٹھیک ہے, زمین نہیں دیتے, جو اس کی اس وقت قیمت ہے نا وہ کم از کم واپس کریں. اور دوسرا جو ہمیں تھریٹ ہے اس کا جو ہے نا وہ کریں کہ آپ کا ڈرائیور کس بحاف پہ عارف, طارق اور فیصل مرتضیٰ کس بحاف پہ ویپن لے کے پھر رہے ہیں. ہمارے گھر میں طارق آیا, ٹیبل پہ پسٹل رکھا اس نے کہ بہن میری اب تو اس معاملے میں نکلی نہیں, نقصان اٹھائے گی.
تو ہماری جو ہے نا یہی ریکویسٹ ہے آئی جی صاحب سے بھی. ہم 1787 پہ کالز کر کر کے تھکے ہوئے ہیں, ہمیں ابھی تک کوئی اوپر سے کالز جاتی جب نچلے درجے میں جاتی ہیں تو وہاں پہ فیصل مرتضیٰ اپنی سفارش کروا کے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے فارغ ہو جاتا ہے. ہماری درخواست داخل دفتر ہو جاتی ہے. آر پی او صاحب پنڈی جو ہیں ان سے, ایس پی فضل حامد صاحب ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں جو ہے نا, بے شک ہم حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں لیکن کم از کم ان کو بھی بلائیں اور ہمارا یہ مسئلہ جو ہے نا وہ کسی جو ہے نا وہ حل کی طرف لے کے جائیں. بس یہی کہنا چاہوں گی کہ بھائی سب سے پہلے تو اس کی دے کہ یہ اپنا کوئی ٹھکانہ بنا کے کہیں بیٹھے, نہ میرے تقاضے پہ رہے نہ کسی اور بہن پہ, کوئی بھی نہیں رکھتا. جب بھائی نہیں رکھتا تو کون رکھتا ہے؟ آج میں بھی بچوں والی ہوں, میری بھی بہو ہیں, میری بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں ہیں, میں اپنے گھر میں ہوں, تو میں نہیں رکھ سکتی, کوئی بہن بھی نہیں رکھ سکتی. اس کو یہی کہوں گی کہ شرم کرے, اس کی چیز اس کو دے. اور میری جو ہے تو اعلیٰ افسران سے یہ درخواست ہے کہ یہ ہبہ یا بے, ہمیں ان چیزوں کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہیں. اس نے ہم سب بہنوں سے زمین اتروائی, ہم یہ چاہتی ہیں کہ بھائی ہماری زمین جو ہے تو ہمیں واپس دی جائے. ہیڈ ماسٹر عبدالقیوم کو بھی یہی درخواست ہے کہ مجھے خود انہوں نے لایا, انہوں نے مجھے پیار سے اور مجھے دھوکہ دے کر مجھے میری زمین اتروائی کہ میں ہر کسی کی محتاج نہ رہوں. میں اپنا جو بھی حق ملا ہے میں اپنے بچوں پہ ہی تقسیم کروں گی جو مجھے ملا ہے. حجاب میرج بیورو تلہ گنگ. ہمارا مقصد انسانیت کی خدمت. رشتوں کی وجہ سے پریشانی کا شکار افراد, لڑکے اور لڑکیوں کے مناسب رشتوں کے لیے ہم سے رابطہ کریں. حجاب میرج بیورو, احمد خان پلازا, مندیال چوک, تلہ گنگ. برائے رابطہ 030050666584.